تینوں چوہے جو آج بھاگ گئے پاکستانیوں، دکھائیں چلائیں ان کے کلپ. 2 دن سے کہہ رہے تھے عمران خان ہم کو بلاتا نہیں ہے پاکستانیوں. احتشام اگر مرد کے بچے ہو نا تو میرے بعد جو بھی نون لیگ کا آئے گا آپ کو انٹرویو دے سب پوچھنا. عثمان ڈاکٹر صاحب، یہ پچھلے ہفتے آپ میرے شو میں آئے تھے تو آپ نے مجھے اس طرح سے چیلنج کیا تھا کہ اگر مرد کے بچے ہو تو اپوزیشن والوں سے پوچھنا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کیوں نہیں آئے تھے. مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا. نہیں، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اس وجہ میں سن لیں کہ وہ کسی جنگ میں یا غزوہ میں وہ جب کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، تو ایک کافر جو ہے اس کو جب وہ قتل کرنے لگے اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کے چہرہ مبارک پہ. تو پھر حضرت علی پیچھے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ابھی تک میں جہاد کر رہا تھا، اب میرا ذاتی غصہ بیچ میں آ گیا. تو ابھی تک میں آپ سے جتنی بات کر رہا تھا نا سنت علی پہ وہ چلتے ہوئے، حالانکہ یہ وہ ایگزیکٹلی تو تشبیہ نہیں بنتی ہے، لیکن دکھ ہوا نا مجھے کسی کو کہیں مرد کے بچے. میرے باپ کی میری نظر میں بڑی حرمت ہے، تو میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گا، میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کے والد صاحب کی بھی اسی طرح میری نظر میں احترام ہے جیسا میرے والد صاحب کا. لیکن میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی سافٹ ٹون میں، کہ اگر آپ میں عثمان ڈاکٹر صاحب یہ ہمت ہے تو کیا آپ عمران خان صاحب سے، میں تو اپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں آئے نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں، لیکن آپ عمران خان صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فرح نامی خاتون کون ہے، یہ کیا کردار ہے؟ کیا آپ عمران خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے لیے واقعی 3 کروڑ روپے چلتے رہے خان صاحب؟ آخری چیز پھر میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں. اور کیا آپ عمران خان صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں، سن تو لینا، کیا آپ عمران خان صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیرونی سازش کا نیریٹو بلڈ کیا ہے خان صاحب، جس کے پیچھے ہم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگایا ہے، خان صاحب ہمارے پاس واقعی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عسکری ادارے کہتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو مجھے بتائیں، آپ پوچھ سکتے ہیں خان صاحب سے یہ؟ میں تو بہت کچھ پوچھا ہے لوگوں سے اکراس دا بورڈ. دیکھیں پوچھنا کیا ہے، پہلے میں خط سے شروع کرتا ہوں، ڈاکومنٹ سے شروع کرتا ہوں. میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں اور آپ خود بھی حصہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو پاکستان تحریک انصاف کا. تو کیا وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں جو آپ نے مجھے کہے تھے؟ جو دیکھیں جو ڈاکومنٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ ہوا میں بات نہیں کی ہے. کیا آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں جیسے آپ نے مجھے چیلنج کیا تھا؟ It is a male chauvinistic term. دیکھیں الفاظ اگر میرے بھائی کے دل کو لگے، دیکھیں وہ تو سائیڈ پہ رکھو. میرے پاکستانیوں، میرے بھائی کے دل کو لگے الفاظ، میں تو آپ سے پیار محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے، میں واپس لیتا ہوں. یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ میں نے ایک فلو میں بولا ہوگا، بڑا ماشاءاللہ تگڑا بھائی ہے میرا، بہادر ہے، ایسی دل پہ لے گیا شاید کہ میں نے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا ہے. کہنا میں یہی چاہ رہا تھا کہ جو بھی آئے گا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میری اور آپ کی کافی ہارڈ ٹاک ہو رہی تھی آپس میں، اور میں کوئی برا نہیں منا رہا تھا. میں یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی آئے گا نون لیگ والا تو اس سے بھی ذرا آپ اسی طرح اور یہ چیزیں کلیئر کرنا. لیکن مجھے آپ نے ایک موقع دینا ہے. دیکھیں ہم یہاں ٹاک شو میں فرح کے لیے یا فرح نے کرپشن کی نہیں کی، میرا کام نہیں میں بیٹھ کے اس کی کرپشن کا دفاع کروں یا میں بولوں کہ اس نے نہیں کی ہے. جب وقت آئے گا جن لوگوں کو کرنا ہے یا جنہوں نے بتانا ہے وہ کریں گے. میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے اپنی جماعت کے لیے بیٹھا ہوں، اپنے لیڈر کے لیے بیٹھا ہوں. آپ نے میرے لیڈر کے حوالے سے جتنے سوالات اٹھائے ہیں میں نے ان کا جواب دیا ہے. ہاتھ ڈاکومنٹ ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے، کوئی خطری لیٹر نہیں ہے، کوئی ہیر سے نہیں ہے، آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی موقع آئے گا یا جب بھی اس کے حالات بنیں گے پبلک ہو سکتا ہے تو وہ کر بھی دیں گے. میرے تو حال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈر کی باتوں کو ڈیفینڈ کریں گے. آپ کے لیڈر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آپ دیکھیں گا تھوڑی دیر میں میری اہلیہ کے خلاف اور فرح نامی خاتون کے خلاف کیمپین چلے گی. آپ کے لیڈر نے بولا ہے جو مرضی سٹوریز کے، تو پھر فرح کو بھی ڈیفینڈ کریں نا، فرح کو بھی ڈیفینڈ کریں. آپ بھی یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہو، آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ ساری اپوزیشن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا پاکستانیوں، لیکن آج تک میرے لیڈر پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. لگائے رہے، اپنا ٹائم ضائع کریں عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنے میں کہ عمران خان مال بنا گیا. جتنا یہ اس بات پہ زور لگائیں گے میرا لیڈر اتنا ہی اوپر جائے گا. مجھے اب ایک بات آپ نے 1 منٹ دینا، کیونکہ اگر آپ نے انٹرو میں نہ چلایا ہوتا خواجہ آصف کا کلپ تو میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا. مجھے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کہنی ہے پاکستانیوں. ایک تو خواجہ آصف کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور چند روز قبل آپ نے دیکھا تھا انہوں نے وینٹیلیٹر کی بات کی. ہمارے عظیم 22 کروڑ پاکستانیوں کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا تھا صرف امریکہ کی غلامی کے لیے. سیالکوٹ کے بہادر سپوتوں نے احتشام
सियालकोट के बहादुर बेटों ने हिंदुस्तानी दुश्मनों के सामने इस मुल्क के पाकिस्तानी के लिए लेटकर टैंकों के आगे अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। और मुझे कम से कम अफसोस है कि इस बेशर्म शख्स ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक सियालकोट से है, जो सिर्फ अपनी और अपने आकाओं की लूटी हुई दौलत बचाने के लिए अमेरिका के आगे झुका ही नहीं है, लेट चुका है। और ये कह रहे थे, ये देखें अगर आपका कैमरामैन करीब कर सके, ये आज इन्होंने मेरे लीडर पे और फर्स्ट लेडी पे हुतूने कहा जी करप्शन हो रही है। ख्वाजा आसिफ, ये समा चैनल से, अगर समा चैनल का कैमरामैन दिखा सके, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मनी लॉन्ड्रिंग, अगर ये ग्रीन जो मैंने लाइट्स किया, अगर इसमें अखलाकी जुर्रत है पाकिस्तानियों ख्वाजा आसिफ में, आए एहतशाम के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर रहा हूं, मेरे साथ बैठे और कि ये डॉक्यूमेंट जो समा चैनल पे इस वक्त उस्मान डार दिखा रहा है, मेरे और मेरी बीवी की मनी लॉन्ड्रिंग के, यूएई अकाउंट्स के, यूएस अमेरिका न्यूयॉर्क में अकाउंट्स, लाखों डॉलर्स कहां से आए ख्वाजा आसिफ? ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं था, ये नजीम पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा था, जो तुम और तुम्हारे आकाओं ने लूट मार करके बाहर इन्हीं यहूदी मुल्कों में पाक कर रखा है। इसलिए ख्वाजा आसिफ जैसे लोग झुकते ही नहीं है पाकिस्तानियों, इन फरंगियों के आगे लेट जाते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज, ख्वाजा आसिफ पता क्या कह रहा था निशाम? इमरान खान तो जो एम्पायरों के साथ मिलके आ सकता है, मैं पाकिस्तानी में एक सेकंड देना मुझे, खत्म हो गया, मैं मेरे पास पाकिस्तानियों बिल्कुल को खत्म हो याद गया। दिलाना चाहता हूं, अब मेरी बात सुन ले, वक्त बड़ा कम है, सईद खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, इलेक्शन की रात टेलीफोन कॉल की थी, उस्मान डार साहब बात सुन लेना, आपको मजा आएगा बात सुनने का, गलत से सुनो ना। मैं इलेक्शन आ रहा हूं।